میں آج کا جو میرا موضوع ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات ہیں۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات میں سے ایک چیز ہے عجب، خود پسندی۔ جیسا میرا گھر ہے ویسا کسی کا گھر نہیں، جیسی میری گاڑی ہے ویسے کسی کی گاڑی نہیں، جیسا میرا لباس ہے ویسا کسی کا لباس نہیں۔ اگر انسان زبان سے یہ بات نہ بھی کہے لیکن یہ اتنی بری بیماری ہے کہ یہ انسان کے دل میں رہتی ہے، اور انسان دل میں موازنہ کرتا رہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے اچھا ہوں، فلاں سے میرے پاس مال زیادہ ہے، فلاں سے میرے پاس گاڑی اچھی ہے، فلاں کے کپڑوں سے اچھے میرے کپڑے ہیں۔ یہ عجب، خود پسندی ہے۔ اگر عجب کو سمجھانا چاہوں تو سورہ توبہ کے ذریعے آپ کو غزوہ حنین میں لیے چلتا ہوں کہ یہ پہلا معرکہ تھا اسلام اور کفر کا، جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافر مقابلے کے لیے تھوڑے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کفار کی تعداد 8,000 تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ گئی، تھوڑا ناز آ گیا کہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے 313 نے 1000 کے چھکے چھڑوا دیے تھے، آج ہم 12,000 کا لشکر لے کر کفار کے مقابلے میں نکلے ہیں، ہمارے سامنے یہ 8,000 کفار کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ قرآن وہ منظر بیان کرتا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ مسلمان جب اپنی کثرت پر فخر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اس جنگ کا جو منظر تھا کہ کفار سے جان بچانا مشکل ہو گیا، ہر صحابی زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد و نصرت بھیجی اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ یہ تمہیں اس چیز کی سزا ملی ہے کہ جو تم نے فخر کیا تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ لے کے آتے ہیں اپنی کتاب غنیت الطالبین میں، اسی عجب کے پس منظر میں کہ عجب کیا چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بڑے عابد تھے۔ ایک رات عبادت میں کھڑے ہوئے، اس رات عبادت میں بڑا سرور اور لذت آئی۔ آپ نے صبح کہا کہ مولا آج ساری رات عبادت میں بڑا سرور رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ آج کہوں کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم کے رب جیسا کوئی رب نہیں، اور اگلا جملہ فرمایا نعم العبد ابراہیم، اور ابراہیم کے بندے اور اللہ کے بندے ابراہیم جیسا کوئی بندہ نہیں۔ اس بات میں ایک تفاخر تھا، ایک فخر تھا کہ میرے جیسا اللہ کا کوئی بندہ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو نے فخر کیا ہے، تجھے ابھی اس کا جواب بھی دیے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اس صبح جب کھانا، آپ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے مہمان کے بغیر، مہمانوں کی تلاش میں نکلے، اللہ رب العزت نے 2 ملائکہ کو انسانی شکل میں زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ جاؤ میرے خلیل کی دعوت پر جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے جب ان انسانی شکل میں فرشتوں کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ آؤ میرے مہمان بنو، آج میں بڑا خوش ہوں، اور آج میں نے جہاں پر کھانے کا اہتمام کیا ہے وہ ایک باغ ہے، اور باغ میں ایک آبشار ہے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی، میں نے اس آبشار کے قریب دسترخوان لگایا ہے،
آج ہم وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم اپنے مہمانوں کو لے کر جب اس باغ میں پہنچے تو کھانا تو موجود تھا، لیکن وہ آبشار ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی موجود نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ، میں مہمانوں کو بتا کر لایا ہوں کہ میں آبشار کے قریب کھانے کا دسترخوان لگا آیا ہوں، یہاں پر تو آبشار ہی موجود نہیں ہے۔ مولا یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، مولا یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، وہ آبشار ظاہر کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مہمانوں سے کہ لگتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا تم دعا کرو شاید وہ آبشار واپس آ جائے۔ مہمانوں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، وہ جو ملائکہ تھے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ آبشار واپس آ گئی۔ یہاں پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ رب جو اپنے خلیل کا عجب پسند نہیں کرتا، وہ آپ کا اور میرا عجب کیسے پسند کر سکتا ہے؟ جب اللہ رب العزت اپنے خلیل، اپنے دوست کی خود پسندی کو قبول نہیں فرما رہا تو آپ کی اور میری خود پسندی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔